توجہ ہے جی، چند جملے ہدیہ کروں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا نام علی ہے، اور امام علیہ السلام کے بہت سارے القابات مشہور ہیں۔ ان مشہور ترین القابات میں سے دو لقب امام کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک لقب ہے زین العابدین اور دوسرا لقب ہے سید الساجدین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا جاگیے گا، بس اسی پہ میرا فضائل ختم ہو جائے گا۔ ایک امام کا لقب ہے زین العابدین اور شاہ جی دوسرا لقب ہے سید الساجدین۔ یہ وہ دو لقب ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں، ایسا ہے یا نہیں بھائی جان؟ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آئیے اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، میرا ساتھ دینا بیٹا، اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں عابدین کنہیں کہا ہے اور ساجدین کنہیں کہا؟ تب آپ کے سامنے امام کی یہ عظمت روشن اور واضح ہوگی کہ اللہ نے قرآن مجید میں عابدین کنہیں کہا ہے اور ساجدین کنہیں کہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے امام کا لقب ہے زین العابدین اور دوسرا لقب ہے سید الساجدین۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو بتا کہ تو نے عابدین کسے کہا ہے اور ساجدین کنہیں کہا ہے؟ تو اللہ نے سورہ مبارکہ ہجر میں ارشاد فرمایا، جب اللہ نے خلقت آدم کا تذکرہ کیا، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو اس کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں آدم کے پتلے میں، ڈھانچے میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب میں آدم کے ڈھانچے میں روح ڈال دوں، سورہ مبارکہ ہجر، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کی نوک پلک درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم کے ڈھانچے میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے ساجدین، اللہ نے ملائکہ کو کہا ہے، فرشتوں کو کہا ہے ساجدین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ملائکہ ہوئے ساجدین۔ اب آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں عابدین کنہیں کہا؟ تو سورہ انبیاء اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں نے اپنے نبیوں میں سے کچھ نبیوں کو امام بھی بنایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور میں نے انبیاء کو اچھے کام کرنے کی وحی کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی وحی کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ توجہ کیجئے گا، ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا نے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جو ملائکہ کے بعد انبیاء ہیں یہ میرے عابدین بندے ہیں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ تھوڑا داغیے گا، یعنی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو قرآن میں کہا عابدین، انبیاء ہیں عابدین بھائی جان، ملائکہ ہیں ساجدین۔ پھر سنیں، ملائکہ ہیں ساجدین، انبیاء ہیں بنص قرآن عابدین۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے چوتھے مقام کی عظمت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جو ملائکہ کی صف میں جائے تو سید الساجدین بنے،
اور صفِ انبیاء میں آئے تو زین العابدین بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی ملائکہ ہیں ساجدین اور ہمارے امام ہیں سید الساجدین، اور انبیاء ہیں عابدین اور ہمارے امام ہیں زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، بھائی جان ذو صفنات کیا مطلب ہے؟ دو محرابوں والا۔ دیکھیں میں آپ پہ یہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سارے نمازی ہیں، اور شیعہ کو ہونا ہی نمازی چاہیے۔ یہ امام بارگاہ کے ساتھ مسجد ہے، مسجد کا مطلب ہوتا ہے جائے سجدہ، کہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ جو زیادہ سجدے کرتے ہیں ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں صفنہ، محراب، جسے ہم محراب کہتے ہیں۔ امام کا لقب ہے ذو صفنات، دو محرابوں والا۔ کیا مطلب کہ امام کی پیشانی پہ دو محراب تھے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ امام اتنی کثرت سے عبادت اور سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی پر جو محراب پڑتا تھا اسے سال میں 2 مرتبہ کاٹا جاتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ یہ پیشانی سے 2 مرتبہ محراب کو کاٹا جاتا تھا، اور امام کی حیات طیبہ 57 سال ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد کی امام کی زندگی ہے 35 سال۔ 35 سالوں میں امام نے اتنی عبادت کی کہ ان کی پیشانی سے محراب کو کینچی سے کاٹا جاتا تھا اور پھر اسے ضائع نہیں کیا جاتا تھا، اسے امام سنبھال لیتے تھے، اور حضرت باقر کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ رکھنا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میں یہ اپنے سجدوں کے علامات پیش کروں اور کہوں کہ پروردگار میں نے کس طرح تیری عبادت اور تیری بندگی کی۔ ایک جملہ کہوں، دیکھیں آپ بھی ماتمی ہیں، میں بھی ماتمی، آپ بھی عزادار ہیں، میں بھی عزادار ہوں، لیکن آپ ایک بات بتائیں کہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی عزادار سید سجاد سے بڑا عزادار ہے؟ بولیں۔ قبلہ ہم کتنا بھی ماتم کریں، زنجیر زنی کریں، ہم میں کوئی سید سجاد سے بڑا عزادار نہیں ہے، یا نہیں؟ جو حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ گویا امام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں بانی کی حیثیت سے یہاں آتا ہوں، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں نقش کیجئے گا کہ امام واقعہ کربلا کے بعد روایت ہے کہ 35 سال خون روئے ہیں یا نہیں؟ 35 سال خون کے آنسو روئے، اور ہم امام حسین کی عزاداری میں زنجیر زنی کرتے ہیں، یعنی خون بہاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اب آبدی کا جملہ یاد رکھیے گا، جب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں خون رونے والا نماز نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہے یا نہیں؟ اور امام کے بس ایک لقب کو میرے ماتمی عزادار یاد رکھیں، اور وہ امام کا لقب ہے سید الساجدین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے بتایا، سید الساجدین کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے یا نہیں؟ کن کا سردار ہے؟ سجدہ کرنے والوں۔ کن کا پھر بولیں؟ سجدہ کرنے والوں کا امام سردار ہے۔ تو پھر اس لیے بھی اپنی پیشانی کو
اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکائیں تاکہ آپ سجدہ کرنے والے بنیں اور امام ہمارا سردار بن جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے۔ ایک بات اور کہوں، سنیں گے، پریشان تو نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان میں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے متعلق بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ کیوں ایسا ہی ہے نا؟ بولیں، یعنی ہر ایک کے متعلق اس کے گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا گھر والا کیا ہے یا نہیں؟ باہر والے نہیں جانتے، گھر والے جانتے ہیں۔ اب ایک بات کہتا ہوں، ہم نے اس لیے باہر والوں کو مانا ہی نہیں، ہم نے گھر والوں کو مانا ہے۔ ہم نے در والوں کو نہیں مانا، ہم نے کن کو مانا ہے؟ گھر والے، چونکہ گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ میرے متعلق میرے گھر والے بہتر جانتے ہیں، آپ کے متعلق آپ کے گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ چوتھے امام کے گھر کی ایک کنیز ہے، بس یہ واقعہ سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ امام سید سجاد کے گھر کی کنیز ہے کیا بلا؟ امام کا ایک صحابی امام سے ملنے کے لیے گھر آیا، اس کا نام ہے ابن طوس۔ چوتھے امام سے ملنے ان کے گھر میں آیا، امام گھر میں نہیں تھے۔ کنیز نے دروازہ کھولا تو ابن طوس پوچھتا ہے امام ہیں؟ وہ کہتی ہے گھر میں نہیں ہے۔ کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا مہمان خانے میں آ جائیں، چند لمحوں کے بعد امام آ جائیں گے۔ وہ مہمان خانے میں بیٹھا تو کنیز اسے بٹھا کے جانے لگی، تو ابن طوس گھر کی چوتھے امام کی کنیز سے پوچھتا ہے بھائی جان صف لی امامن، کہ میرے سامنے امام کی تعریف کرو، امام کی فضیلت بیان کرو۔ گھر کی کنیز سے پوچھا ابن طوس نے کہ امام کی صفات بیان کرو۔ بھائی جان اس کا اتنا کہنا تھا، کنیز کہتی ہے کہ تفصیل سے بتاؤں کہ مختصر بتاؤں؟ تو نے امام کے متعلق پوچھا ہے تو تفصیل سے بتاؤں کہ مختصر بتاؤں؟ ابن طوس کہتا ہے مختصر بتاؤ۔ یہ میں آج کی آپ کی سارے دن کی مجلس کا قیمتی اور نچوڑ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں چوتھے امام کے لیے۔ آج 24 محرم ہے اور آج کی شب امام کی شہادت کی شب ہے۔ آج اگر آپ یہ جملہ سن لیں گے تو آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور امام کی سیرت اور کردار کھل کے سامنے آئے گا۔ کہتی ہے مختصر بتاؤں کہ تفصیل سے؟ ابن طوس کہتا ہے مختصر بتاؤ۔ سنیں جی، کہتی ہے اگر مختصر سننا چاہتا ہے تو سن، ساری زندگی، کنیز کہتی ہے ساری زندگی میں نے چوتھے امام کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا، دن کو دسترخوان نہیں لگایا۔ سمجھے ہیں یا نہیں؟ کنیز کہتی ہے گھر کی کہ میں نے ساری زندگی چوتھے امام کے لیے رات کو کھولیں بستر نہیں بچھایا اور دن کو دسترخوان نہیں لگا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ امام ساری زندگی رات کو سوتے نہیں تھے اور دن کو روزے سے رہتے تھے۔ قائم اللیل صائم النہار، یعنی ساری رات عبادت اور سارا دن روزہ۔ دن کو دسترخوان نہیں لگایا، کیا مطلب؟ امام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کھانا نہیں کھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ روزے سے رہتے تھے۔ اور رات کو بستر نہیں بچھاتی تھی، کیا مطلب؟ امام سوتے نہیں تھے۔ سوتے نہیں تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے۔ قائم اللیل صائم النہار۔ اب ایک جملہ کہوں، آپ کی ذوق سماعت کی نظر ہدیہ کرتا ہوں۔ امام بھی ساری زندگی نہیں سوئے، لیکن جس روز امام نجف پہنچے اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کے لیے،
تو ان کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد رات کو اپنے غلام سے کہتے ہیں بستر بچھاؤ میں سونا چاہتا ہوں. یعنی جو امام ساری زندگی نہیں سوئے، جب نجف میں اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے تو اپنے غلام سے کہتے ہیں بستر بچھاؤ میں سونا چاہتا ہوں. غلام حیران ہو گیا، کہنے لگا یبن رسول اللہ آپ تو رات کو سوتے نہیں ہیں. تو غلام سے کہتے ہیں میں رات کو کس لیے جاگتا ہوں؟ کہا عبادت خدا کے لیے. تو کہا میں عبادت خدا کے لیے جاگتا ہوں اور عبادت خدا ہی کے لیے سونا چاہتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں اپنے جد علی کی بارگاہ میں ہوں اور نجف علی کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سونا بھی عبادت ہے. اللہ آپ کو نجف کی زیارت سے مشرف ہے. نجف وہ شہر ہے کہ جہاں سونا بھی عبادت ہے. چوتھے امام جب زیارت کے لیے گئے تو سو گئے. کہا سو اس لیے رہا ہوں تاکہ سو کے عبادت کروں. عزیزو ہمارے لیے چوتھے امام کی زندگی مشعل راہ ہے، بالخصوص عزاداروں کے لیے، ماتمیوں کے لیے. ضرور امام کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمارے سامنے صرف زندگی کا ایک پہلو ہے کہ امام 35 سال تک خون روتے رہے، یقیناً روتے رہے، لیکن امام اپنے فریضے سے کبھی غافل نہیں ہوتا. کبھی امام کا صحیفہ سجادیہ پڑھیں، کبھی امام کا رسالۃ الحقوق پڑھیں، کبھی دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں، کبھی امام کی دعائے عرفہ پڑھیں. یہ امام کی میراث ہے جو ہم تک پہنچی ہے. جس طرح ہر مومن کے گھر میں قرآن ہوتا ہے، نہج البلاغہ ہوتی ہے، اس طرح صحیفہ سجادیہ بھی ہونا چاہیے جو امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس میں امام نے بتایا کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے.